حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج اس وقت پھر آپ کے روبرو ایک آن لائن مجلس کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے، اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے برائے ایصال ثواب محترمہ زینب شوکت عرف حسین فاطمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے مرحومہ کے شوہر سید شرافت علی بن گرامی صاحب اور ان کے بیٹے واجد علی بن گرامی صاحب نے، جو کہ مقیم حال بنارس ہیں، اور اس مجلس کو تلاوت کے ذریعے مجلس کا آغاز کیا جائے گا، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم مہدی حیدر صاحب اور ہلال نقوی صاحب۔ بعد وہ پیش خوانی مجلس کا باضابطہ طور پر آغاز ہوگا، اور ہم گزارش کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی کے لیے محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور جیسا کہ مرحومہ کے بیٹے کی خواہش ہے کہ اس مجلس میں تلاوت سورہ ملک کی جائے، تو میں گزارش کرتا ہوں قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ اس مجلس میں جو بھی تلاوت فرمائیں وہ سورہ ملک کی فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ للذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسعوا قولكم ما يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحد أمن يمشي سويا مكبا على وجهه أحد أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے سورہ ملک کی لحن داؤدی میں تلاوت فرمائی. ہم تمام متعلقین مرحومہ کی جانب سے اور گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم مہدی حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں. صدائے حضرت شبیر کائنات میں ہے، صدائے حضرت شبیر کائنات میں ہے، خدا کے گھر بھی تیرا ذکر بات بات میں ہے. اور شعر دیکھیے گا ابوذر بھائی. در بطول پہ اترا ہے دل یہ کہتا ہے، در بطول پہ اترا ہے دل یہ کہتا ہے، ضرور عرش کا تارا بھی مشکلات میں ہے، اور خدا بنا لیے پیدا کیے رسول کہیں، خدا بنا لیے پیدا کیے رسول کہیں، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، اور کون کہتا ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ چلا، کون کہتا ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ چلا، یہ دیکھ دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے،
اور وہ 5 ہوں کہ وہ 12 ہوں یا کہ 14 ہوں، وہ 5 ہوں کہ وہ 12 ہوں یا کہ 14 ہوں، خدا کے دین کا دولہا اسی بارات میں ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، اور یہ کہہ کے رکھ دیے تیغوں پہ اہل حق نے گلے، یہ کہہ کے رکھ دیے تیغوں پہ اہل حق نے گلے، مزہ جو موت میں ہے وہ کہاں حیات میں ہے، مزہ جو موت میں ہے وہ کہاں حیات میں ہے۔ جزاک اللہ محترم مہدی حیدر صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے حوالے پیش کیا، اور اب میں گزارش کرتا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر میری مراد جناب ہلال نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر آن لائن مجلس میں پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ حضرات، اولاً اس مجلس ایصال ثواب میں چونکہ یہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے، میں شہزادی عالمیان بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شان میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ زمیں پر مدح زہرا جب تیرے آثار ملتے ہیں، کہ زمیں پر مدح زہرا جب تیرے آثار ملتے ہیں، فرشتے بھی پے شرکت ہمیں تیار ملتے ہیں، کہ فرشتے بھی پے شرکت ہمیں تیار ملتے ہیں۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ وہ گلشن ہے زمیں پر خاندان فاطمہ زہرا، کہ وہ گلشن ہے زمیں پر خاندان فاطمہ زہرا، جہاں جتنے شجر ملتے ہیں سایہ دار ملتے ہیں، کہ جہاں جتنے شجر ملتے ہیں سایہ دار ملتے ہیں۔ یہ شعر بھی حاضر خدمت ہے کہ فقط ایک خاندان فاطمہ زہرا نظر آیا، کہ فقط ایک خاندان فاطمہ زہرا نظر آیا، جہاں فکر و نظر کردار سے کردار ملتے ہیں، کہ جہاں فکر و نظر کردار سے کردار ملتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ در زہرا پا رکتے ہیں یہ کہہ کر گامزن لمحے، کہ در زہرا پا رکتے ہیں یہ کہہ کر گامزن لمحے، پے تعظیم اس در پر ہمیں سرکار ملتے ہیں، کہ پے تعظیم اس در پر ہمیں سرکار ملتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ مکان فاطمہ سے قصر شاہی کا تقابل کیا، کہ مکان فاطمہ سے قصر شاہی کا تقابل کیا، یہ وہ گھر ہے جہاں خادم بھی غیرت دار ملتے ہیں، کہ یہ وہ گھر ہے جہاں خادم بھی غیرت دار ملتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ یہ وہ گھر ہے جہاں خادم بھی غیرت دار ملتے ہیں، اور سکونت ہے یہیں مشکل کشائے دو جہاں تیری، کہ سکونت ہے یہیں مشکل کشائے دو جہاں تیری، یہیں تقدیر کو دو خلد کے سردار ملتے ہیں، کہ یہیں تقدیر کو دو خلد کے سردار ملتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے کہ سخاوت خانہ زہرا کی پوچھو آسمانوں سے، کہ سخاوت خانہ زہرا کی پوچھو آسمانوں سے، مکینوں کے لبوں پر کب یہاں انکار ملتے ہیں، کہ مکینوں کے لبوں پر
کب یہاں انکار ملتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ عمل زہرا کا عین مرضی معبود کعبہ ہے، کہ عمل زہرا کا عین مرضی معبود کعبہ ہے، زباں کھلتی ہے تو قرآن کے معیار ملتے ہیں، کہ زباں کھلتی ہے تو قرآن کے معیار ملتے ہیں۔ اور یہ مقطع سماعت فرمائیں حضرات کہ ہلال اس بات کے اقرار میں کوئی تکلف کیا، کہ ہلال اس بات کے اقرار میں کوئی تکلف کیا، ہمیں ان کی ثنا میں ان سے ہی اشعار ملتے ہیں، کہ ہمیں ان کی ثنا میں ان سے ہی اشعار ملتے ہیں۔ اور حضرات مطلع اور 4-5 شعر ایک سلام کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، کہ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو، کہ آ نہ جاتے جو کربلا آنسو۔ اور حضرات یہاں سے سہل ممتنع میں شعر سماعت فرمائیں کہ دے رہے ہیں مجھے جنا کی خبر، کہ دے رہے ہیں مجھے جنا کی خبر، یہ میرے کربلا زدہ آنسو، کہ یہ میرے کربلا زدہ آنسو۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر، کہ سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر، اپنے اپنے مزاج کا آنسو، کہ اپنے اپنے مزاج کا آنسو۔ اور دیکھیں حضرات یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور اسی ذکر اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے ہم لوگ اپنے غموں کے اوپر مرہم نوازی کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں حضرات کہ جو غم کربلا نہیں ہوتا، کہ جو غم کربلا نہیں ہوتا، کون آنکھوں سے پوشتا آنسو، کہ جو غم کربلا نہیں ہوتا، کون آنکھوں سے پوشتا آنسو۔ اور سماعت فرمائیں حضرات کہ دے رہے ہیں مجھے جنا کی خبر، یہ میرے کربلا زدہ آنسو، اور ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو۔ شکریہ حضرات کہ شریک خانہ خیر البشر رہیں فضا، کہ شریک خانہ خیر البشر رہیں فضا، جہاں تھے وارث قرآن ادھر رہیں فضا، کہ جہاں تھے وارث قرآن ادھر رہیں فضا۔ اور کنیز فاطمہ ملک حبش کی شہزادی، کہ کنیز فاطمہ ملک حبش کی شہزادی، ہمیشہ مرکز نور سحر رہیں فضا، کہ ہمیشہ مرکز نور سحر رہیں فضا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ کلام پاک کے سورے تھے گفتگو ان کی، کہ کلام پاک کے سورے تھے گفتگو ان کی، سماعتوں پا صدا با اثر رہیں فضا، کہ سماعتوں پا صدا با اثر رہیں فضا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ہر ایک سانس تھی خدمت گزار آل نبی، کہ ہر ایک سانس تھی خدمت گزار آل نبی، خود اپنی ذات سے کب باخبر رہیں فضا، خود اپنی ذات سے کب باخبر رہیں فضا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ وہ معرفت تھی انہیں اہل بیت مرسل کی، کہ وہ معرفت تھی انہیں اہل بیت مرسل کی، ملول دل رہیں با چشم تر رہیں فضا، ملول دل رہیں با چشم تر رہیں فضا۔ اور خیال زینب و کلثوم اس قدر تھا عزیز، کہ خیال زینب و کلثوم اس قدر تھا عزیز، کہ ان کے واسطے مثل شجر رہیں فضا، کہ ان کے واسطے مثل شجر رہیں فضا۔ اور شروع جب ہوا وہ ایک اذیتوں کا سفر، کہ شروع جب ہوا وہ ایک اذیتوں کا سفر، قدم قدم پا شریک سفر رہیں فضا، قدم قدم پا شریک سفر رہیں فضا۔ اور شکستہ قلب پلٹ کر جب اپنے گھر آئے، کہ شکستہ قلب پلٹ کر جب اپنے گھر آئے، دکھے دلوں کے لیے چارہ گر رہیں فضا، دکھے دلوں کے لیے چارہ گر رہیں فضا۔ اور غم حسین میں باد حسین ابن علی، کہ غم حسین میں باد حسین ابن علی، بشکل اشک ازا عمر بھر رہیں فضا،
بشکل اشک ازا عمر بھر رہیں فضا۔ اور یہ مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ مثال تھیں ہنر کیمیا گری میں ہلال، کہ مثال تھیں ہنر کیمیا گری میں ہلال، تمام عمر مگر خاک پر رہیں فضا، تمام عمر مگر خاک پر رہیں فضا۔ جزاک اللہ محترم ہلال نقوی صاحب، آپ نے عقیدت سے لبریز کلام پیش فرمایا، شہزادی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، شہزادی جناب فضہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، آنسو کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ یقیناً آپ کی شاعری بڑی معتبر شاعری ہے، آپ استاد الشعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، میں آپ کے لیے کیا عرض کروں گا۔ اور سامعین، یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہے مرحومہ کے لیے اور تقویت کا سبب بنے گی یہ مجلس ان کے پسماندگان کی طرف کے لیے، اور جو ان کے اہل خانہ ہے مرحومہ کے، اور بالخصوص ان کے شوہر، ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے کے لیے جنہوں نے اس وقت اس آن لائن مجلس کا آغاز کیا ہے۔ تو گزارش کی جاتی ہے مجلس کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے لیے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زینب شوکت اور حسین فاطمہ بنت قاضی قیصر امام صاحب مرحوم اہلیہ سید شرافت علی بلگرامی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گراف ایجنسی کی جانب سے یہ مجلس ایک مرحومہ، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور آیت کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم نے احسان کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، وہ افراد جو قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ تفکر بھی کرتے ہیں، تلاوت کے ساتھ قرآن پہ تدبر بھی کرتے ہیں، تلاوت کے ساتھ آیات پر تعقل بھی کرتے ہیں، تو افراد اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے جب مختلف اعمال کی اہمیت اور امپارٹنس کو سمجھایا ہے، تو بجائے اس کے کہ سیدھے سیدھے جملوں یا سیدھے سیدھے لفظوں میں کسی عمل کی اہمیت کو سمجھایا جائے، قرآن میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سوالیہ لہجہ اختیار کیا گیا اور سوال کے ذریعے اعمال کی اہمیت کو
اذہان میں منتقل کیا گیا۔ چنانچہ قرآن میں جب صاحبان علم کی اہمیت بیان کی گئی تو یہی لہجہ اختیار کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پڑھے لکھے و ان پڑھ بھی برابر ہوتے ہیں، کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم رہنے والے بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کی اہمیت کا اعلان کیا تو اسی سوالیہ لہجے میں اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے احسان کی اہمیت بیان کی تو انہی لفظوں میں بیان کی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، کیا احسان کی جزا احسان سے ہٹ کے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں ان آیات میں یہ سوالیہ لہجہ اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، هل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا نجس و پاک بھی برابر ہوتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے۔ اس انداز میں اور سوالیہ لہجے میں پیغام یہ ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ نگاہ قدرت میں سب سے بڑے عمل کا نام احسان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا اللہ کی نظر میں افضل عمل ہے، اور اس احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ قرآن کے واقعات کا مطالعہ کریں اور قرآن کے قصوں کا مطالعہ کریں اور قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ان واقعات پر آپ نظر ڈالیں تو ایک بات بہت واضح طور کے اوپر تمام واقعات کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر ایمان فراموش کو برداشت کر لیا ہے لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیے تو یہ بات بہت واضح طور پر نظر آئے گی کہ ایمان فراموشوں کو اللہ نے برداشت کر لیا لیکن احسان فراموشوں کو برداشت نہیں کیا ہے۔ ایمان فراموش کا مطلب جو ایمان کے پاس نہیں آئے، جنہوں نے دعوت ایمان پر لبیک نہیں کی، جنہوں نے انبیاء کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا، وہ ایمان فراموش ہیں۔ اور جس نے احسان کا خیال نہیں کیا اور احسان پر شکر ادا نہیں کیا، وہ احسان فراموش ہیں۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر ایمان فراموش کو برداشت کیا ہے لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا اور انبیاء کرام نے ہدایتیں دیں، کوششیں کیں، کاوشیں کیں، مگر ایک منزل ایسی بھی آئی کہ جناب نوح جیسا نبی، جناب نوح جیسے صاحب شریعت نے ہدایت دینے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اور کہا پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر دے۔ جناب نوح نے بد دعا کی، لیکن جب جناب نوح نے بد دعا کی تو اللہ نے فوراً بد دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ جناب نوح کو حکم دیا کہ ابھی آپ اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور کوشش کیجئے، ابھی اور پیغام پہنچائیے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ جناب لوط نبی نے بد دعا کی کہ پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر، وہاں بھی حکم ہوا کہ ابھی اور کوشش کیجئے، ابھی اور دلیلیں دیجئے، ابھی اور ثبوت پیش کیجئے، شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سدھر جائیں۔ توجہ کی آپ نے؟ دیکھیں جناب نوح کی قوم کو اللہ نے موقع دیا کہ شاید یہ سدھر جائیں، جناب لوط کی قوم کو اللہ نے موقع دیا کہ شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، لیکن جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے ابلیس کو ایک لمحے کا موقع نہیں دیا۔ سال تو سال ہے، مہینہ تو مہینہ ہے، ابلیس کو ایک منٹ کا موقع نہیں دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، مگر ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی، وجہ سامنے کی ہے۔ جناب نوح کی قوم اور جناب لوط کی قوم ایمان فراموش ہے مگر ابلیس احسان فراموش ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ احسان فراموش کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اعلان ولایت جناب امیر المومنین کا دن قریب ہے کہ اللہ نے جناب نوح و جناب لوط کی قوم کو موقع دیا
مگر ابلیس کو موقع نہیں دیا۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ احسان فراموش تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے اعلان نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے نہیں دیکھا تھا۔ جناب لوط کی قوم نے جناب لوط سے اعلان نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، مگر ابلیس نے حضرت آدم سے اعلان نہیں سنا تھا، آدم کا پیکر بنتے ہوئے دیکھا تھا، آدم کا جسم بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھئی اللہ اعلان کر چکا نا کہ میں نے آدم کے پیکر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا، آدم کے جسم کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ آدم کو بنا رہا تھا، ابلیس دیکھ رہا تھا۔ آدم دونوں ہاتھوں سے بن رہے تھے، ابلیس دیکھ رہا تھا۔ ایک پیغام یہ بھی دیا گیا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان میں انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، احسان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ احسان کی امپارٹنس ہے، سب سے زیادہ احسان کی اہمیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ مجلس چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں اسی نسبت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ جو والدین کا حق رکھا ہے، جو ماں باپ کا حق رکھا ہے، اللہ مرحومہ کے شوہر کو بھی توفیق صبر عطا کرے، اور مرحوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی توفیق صبر عطا کرے، اور توفیق صبر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ مرحومہ کے شوہر کو، مرحومہ کے بیٹوں کو اس کورونا کی وبا سے نجات دے اور ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو شریعت نے ماں باپ کی اطاعت ہم پر لازم کی ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کا سبب بھی عزیزان گرامی احسان ہی ہے۔ یہ جو ماں باپ کی اطاعت لازم کی گئی، یہ جو ماں باپ کا حق ادا کرنا لازم کیا گیا، اس کے پیچھے بھی احسانات ہیں۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسانات کیے، کبھی تعلیم کے ذریعے احسان کیا، کبھی تربیت کے ذریعے احسان کیا، کبھی بہتر سے بہتر غذا کھلا کے احسان کیا، ہمارے کردار کو سنوار کے احسان کیا، ہمارے لیے روزی روٹی کے ذریعے مہیا کر کے احسان کیا، کفالت کر کے احسان کیا، حفاظت کر کے احسان کیا۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ماضی پر احسان کیا، ہمارے حال پر احسان کیا، ہمارے مستقبل پر احسان کیا، ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسانات کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے، ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ ماں باپ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، لہذا قرآن نے بھی حکم دیا کہ بالوالدین احسانہ، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ دیکھیے وہی لفظ احسان قرآن میں بھی آیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ لفظ احسان اس لیے آیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم ان پر احسان کریں، اپنے باپ کے ساتھ احسان کریں، اپنی ماں کے ساتھ احسان کریں۔ اب عزیزان گرامی، احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا، توجہ تو سنیے گا، اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ شریعت میں، اسلام میں، دین میں جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ جو وقار ماں کا قرار پایا ہے وہ باپ کا قرار نہیں پایا ہے، حالانکہ باپ بھی قابل احترام ہے، باپ کی اطاعت کو بھی واجب کیا گیا ہے، باپ کو راضی رکھنا بھی لازم کیا گیا ہے، لیکن اگر ماں باپ میں آپ تقابل کیجئے تو جو مرتبہ ماں کو عطا کیا گیا وہ مرتبہ باپ کو نہیں عطا کیا گیا۔ بھائی شریعت تو شریعت ہے، سماج میں دیکھ لیجئے کہ سماج میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ ماں ہی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور ہم ان کا فارم بھرتے ہیں تو وہاں کے اوپر پدری زبان نہیں پوچھی جاتی ہے، مادری زبان پوچھی جاتی ہے، وہاں بھی ماتر بھاشا پوچھی جاتی ہے، مادری زبان پوچھی جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو جتنوں بھی رشتوں کو ہم اب بیان کرتے ہیں ان رشتوں میں مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے۔ بھئی آپ سارے رشتوں کا نام لیجئے، جب رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو بھائی، بہن، شوہر، زوجہ، بیٹا، بیٹی، یعنی جو میل رشتے ہیں ان کا نام پہلے آتا ہے، اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا نام بعد میں آتا ہے۔ شوہر پہلے ہے، زوجہ بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، بیٹی بعد میں ہے، بھائی پہلے ہے، بہن بعد میں ہے۔ لیکن جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا ہے، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی سب سے زیادہ مرتبہ ماں کو دیا گیا،
بھائی احسان باپ نے بھی کیا، احسان ہم پر ماں نے بھی کیے، لیکن یہ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ توجہ سنیے گا بھائی، احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کوئی کم احسان نہیں کیے ہیں اور ماں نے بھی کم احسان نہیں کیے، لیکن آخر ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں رکھا گیا؟ جنت باپ کے قدموں میں نہیں رکھی گئی، ماں کے قدموں میں کیوں رکھی گئی؟ آخر سب سے زیادہ مرتبہ ماں کا کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا سبب یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں، توجہ سنیے گا، اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے ہیں، لیکن باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ ہماری ولادت کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ باپ نے بہتر سے بہتر نام رکھا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے قیمتی سے قیمتی غذا کھلائی پیدا ہونے کے بعد، باپ نے تعلیم کا انتظام کیا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے تربیت دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، باپ نے ہماری کفالت کی پیدا ہونے کے بعد، باپ نے ہماری حفاظت کی پیدا ہونے کے بعد۔ بھائی باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ ہماری ولادت کے بعد شروع ہوئے، وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے، لیکن ماں کے احسانات کا آغاز ولادت کے بعد نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوا ہے۔ ماں نے ولادت کے بعد بھی احسان کیے ہیں اور ولادت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں۔ بس جملے کو غور سے سنیے گا، ماں نے ولادت کے بعد بھی احسان کیے ہیں اور ولادت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں۔ بھائی باپ نے بہتر سے بہتر غذا کھلائی ہے مگر پیدا ہونے کے بعد، لیکن ماں وہ ہے کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے۔ بھائی ہمیں باپ کی گود پیدا ہونے کے بعد ملی ہے مگر شکم مادر کا جھولا پیدا ہونے سے پہلے مل گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے کم 9 مہینے زیادہ قرار پا رہے ہیں۔ باپ نے جتنے احسانات کیے وہ 9 مہینے کے بعد کیے ہیں، لیکن ماں کے احسانات 9 مہینے پہلے سے شروع ہو گئے۔ تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، لہٰذا شریعت نے ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ غور سے سنیے گا میں کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، لہٰذا شریعت نے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ وہ ایک پیغام پہنچایا کہ جس کا جیسا احسان ہوتا ہے اس کا ویسا حق ہوتا ہے، جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کے اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ باپ نے پیدا ہونے کے بعد احسان کیا، حق کچھ اور ہے۔ ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا، پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا، اس کا حق کچھ اور رکھا گیا اور سمجھایا گیا جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کا اتنا حق ہوتا ہے۔ باپ نے پیدا ہونے کے بعد احسان کیا، لیکن ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے، پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے، اس کا حق ماں کے حق سے زیادہ رکھا گیا۔ اب میں دست ادب جوڑ کے ملت مسلمہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا جائیے اور تاریخ کے دامن سے وہ ترازو اٹھا کے لائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جا سکیں۔ بھائی کیا سنا آپ نے؟ بھائی وہ ترازو لائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں، وہ مشین بنائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں۔ جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے، جھوٹی روایتیں پڑھنا اور ہے کہ بھائی فلاں نے نبی کے ساتھ یہ کیا تھا اور فلاں نے نبی کے ساتھ وہ کیا تھا۔ میں کہوں گا جس نے جو کیا تھا وہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ بھی الگ کی بحث ہے، لیکن جس نے نبی کے ساتھ جو بھی کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ اعلان رسالت کے بعد کیا ہے۔ مگر جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے ہیں، اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جس نے جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا، جب نبی نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے اور اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے۔ اعلان سے پہلے نبی کی کفالت کی ہے اور احسان کے بعد نبی کی حفاظت کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو ان کے احسانات سے زیادہ احسانات ہی نظر نہیں آئیں گے۔ بھائی اسی لیے ہم خاندان ابو طالب کے قدموں کے اوپر اپنی جبین کو رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے احسانات صرف دین پر نہیں ہیں، ان کے احسانات صرف ایمان پر نہیں ہیں۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں
یہ جو ماں کا رشتہ ہے، یہ جو باپ کا رشتہ ہے، جو بھائی کا رشتہ ہے، جو بہن کا رشتہ ہے، یہ جو شوہر کا رشتہ ہے، جو زوجہ کا رشتہ ہے، ان رشتوں کے اوپر بھی خاندان جناب ابو طالب کا احسان ہے۔ بس آخر میں سنیے گا، ان رشتوں کے اوپر بھی اہل بیت اطہار کا احسان ہے۔ بھائی دیکھیے، ہم وہ ہیں کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیا، ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بھائیوں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، لیکن خاندان ابو طالب وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا ہے۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیے تو تاریخ کائنات میں رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے شہروں کی ایک تاریخ ہے، جیسے مسندوں کی ایک تاریخ ہے، جیسے ناموں کی ایک تاریخ ہے، ویسے ہی تاریخ کائنات میں رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور جیسے تاریخ یہ کہتی ہے کہ عہدے بدنام ہوئے، نام بدنام ہوئے، شہر بدنام ہوئے، ویسے ہی تاریخ یہ کہتی ہے کہ رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بھائی جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، نام کے نام بدنام ہوئے، عہدے کے عہدے بدنام ہوئے، ویسے ہی ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ رشتے بھی بدنام ہوئے۔ ان رشتوں کے چہرے کے اوپر بھی ہمیں تاریخ کے ایک حالات ایسے ہیں جس میں کالک پتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ رشتے بھی آنکھیں جھکائے ہوئے ملتے ہیں، یہ رشتے بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ بھائی جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے عہدے بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے۔ تاریخ کی بات ہے، بھائی شہر کوفہ، اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ اہل کوفہ نے، پھر سے سنیے گا ان جملوں کو، اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی، مولا حسین سے غداری کی، مولا حسن سے غداری کی، مولا علی سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی شہر کے شہر بدنام ہوئے۔ آج اگر کسی شہر کو کوفہ کہہ دیجئے تو اہل شہر ناراض ہو جائیں، کسی کو خلیفہ کہہ دیجئے تو مخاطب ناراض ہو جائے، کسی کے بیٹے کو یزید کہہ دیجئے تو باپ ناراض ہو جائے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ کن صاحب کا بیٹا ہے، بہت شیطان ہو گیا ہے۔ تو باپ معذرت کر کے بیٹے کو گھر کے اندر لے گئے، لیکن ایک بچہ چیخ رہا تھا، میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا ہے۔ تو باپ آستینے چڑھا کے آگے بڑھے، کہ ہوشوں میں ہیں آپ، ہمارے بیٹے کو یزید کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا شیطان کہا تو برا نہیں مانا، یزید کہا تو برا لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو برداشت ہو جاتا ہے، مگر مولا حسین کا دشمن ایک لمحے کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سنیں اذان گرامی، بھائی جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے عہدے بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے ہیں۔ اب آپ رشتوں کی تاریخ دیکھیے، ابھی دنیا کے سینے پر پہلا خاندان آباد ہوا، جناب آدم جیسے شوہر، جناب حوا جیسی زوجہ، اور حابیل قابیل جیسے بیٹے۔ ابھی پوری دنیا میں صرف 4 لوگ نظر آئے، ایک آدم و حوا نظر آئے اور حابیل و قابیل نظر آئے۔ اب یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہوئی ہے، یہ گفتگو بہت غور سے سنیے گا۔ یہاں سے رشتوں کا اناگریشن ہوا ہے، یہ دنیا کی پہلی فیملی ہے، یہ دنیا کا پہلا خاندان ہے، یہ دنیا کا پہلا پریوار ہے۔ آدم دنیا کے سب سے پہلے شوہر ہیں، جناب حوا دنیا کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، حابیل و قابیل دنیا کے سب سے پہلے بھائی ہیں۔ ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، ابھی رشتوں کا ادگھاٹن ہوا، ابھی رشتوں کا اناگریشن ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم پر ظلم کیا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ دیکھیے ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی، ابھی تو رشتوں کا آغاز ہوا تھا۔ ابھی دنیا کے دامن میں کتنے رشتے تھے ہی کتنے رشتے کہ رشتوں کے چہروں پر کالک پت گئی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ کنعان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم پر ظلم کیا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ اب یہ رشتے تاریخ کی اندھیری گلی میں اپنا منہ چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہ تھے۔
یہ سر اٹھانے کے لائق نہ تھے، یہ نظریں ملانے کے قابل نہ تھے کہ خاندان اہل بیت نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، خاندان جناب ابو طالب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی قابل ذکر بنائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی عزت دلوائیں گے۔ خدا کی قسم خاندان اہل بیت ہی کی وجہ سے رشتے محترم ہوئے۔ سنیے اس بات کو، خاندان اہل بیت ہی کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی۔ بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو قابل عزت بنایا۔ ارے نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، مولا علی کے بیٹوں نے مباہلہ کے میدان میں آ کے اس رشتے کو محترم بنایا۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی ایک سب سے قیمتی جملہ عرض کرنا ہے کہ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ زوجہ نوح نے نوح کی زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اس رشتے کو قابل احترام بنایا۔ نوح کے بیٹے نے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، مولا علی کے بیٹوں نے اس رشتے کو قابل احترام بنایا۔ ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب عباس نے اس رشتے کو قابل احترام بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ورنہ کہاں کے رشتے ہو، کہاں کے ناتے؟ یہ خاندان نہ ہوتا تو رشتوں کو عزت نہ ملتی، یہ خاندان نہ ہوتا تو رشتے معراج پر نہ پہنچتے، یہ خاندان نہ ہوتا تو رشتے قابل ذکر نہ ہوتے۔ بھائی رشتوں کو بھی عزت دی ہے تو اہل بیت اطہار نے دی ہے، رشتوں کو بھی عزت ملی ہے تو خاندان جناب ابو طالب نے دی ہے۔ اب لوگ اکثر و بیشتر سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں موتیں ہوتی ہیں، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ بھائی غم ہے ہمیں ہمارے رشتوں کا، لیکن ہم تذکرہ کرتے ہیں آل محمد کا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی ایصال ثواب ہو رہا ہے ماں کے لیے، تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا۔ ایصال ثواب ہو رہا ہے باپ کے لیے، تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا۔ ایصال ثواب ہو رہا ہے بیوی کے لیے، تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے غم میں بھی آل محمد کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے تو رشتے قابل احترام بنے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ورنہ کہاں کے رشتے ہو، کہاں کے ناتے؟ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ یہ جتنے رشتے ہیں یہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے محترم بنے۔ بھئی سب سے بڑا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ مرحومہ حسین فاطمہ صاحبہ، زینب شوکت مرحومہ بنت قاضی قیصر امام صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کے شوہر ان کے بچوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ بیٹے اپنی ماں کے غم میں مبتلا ہیں، میں ان کی تعزیت اور پرسے کے لیے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو ماں کا رشتہ ہے یہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور کورونا کی وبا میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی والدہ کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، حالات کیسے ہی ہوں، اپنی ماں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور احسانات کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ ان کا ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یہ جو ماں کا رشتہ ہے یہ بھی اہل بیت کی وجہ سے محترم ہوا ہے۔ آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ محمد کہ جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ بھئی یہ ماں کا رشتہ سب سے محترم رشتہ ہے، مگر امام کی حدیث بتا رہی کہ جو یہ ماں کا رشتہ قابل احترام بنا ہے، یہ جو ماں کے رشتے کو اتنی اہمیت ملی ہے تو صرف جنم دینے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، آل محمد کی محبت دینے کی وجہ سے ملی ہے۔ اولادوں کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت آئی ہے یہ ان کی اپنی محنت کی وجہ سے نہیں آئی ہے، ماں کے دودھ کی طہارت کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحل تک پہنچی ہے یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آئی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے کہ اس کو جتنا بھی ایصال ثواب کیا جائے وہ کم ہے۔ اور پھر مرحومہ کے شوہر بھی مجلس کو سن رہے ہوں گے، اللہ ان کو بھی توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیے یہ زوجیت کا رشتہ، اس زوجیت کے رشتے کو بام عروج پر پہنچائے بی بی ختیجہ نے۔ جناب ختیجہ کی وجہ سے رشتہ قابل احترام بنا ہے۔ جناب ختیجہ نہ ہوتی تو زوجیت کے معنی کیا ہے، زوجیت کہتے کسے ہیں، یہ دنیا کے سامنے نہ آتا۔ شوہر کے اوپر منحصر ہونا اور ہے
اور برے حالات میں شوہر کی مدد کرنا اور ہے، اور ایسی مدد کرنا کہ اللہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا، اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ کیسے مالدار بنایا؟ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو مالدار بنایا تو امت کے چندے سے مالدار نہیں بنایا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے مالدار بنایا۔ نبی پر دو اعتراض ہوتے تھے، ایک یہ اعتراض تھا کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے، ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دولت بھی عطا کی ہے، اپنے نبی کو آل بھی عطا کی ہے۔ سلام ہو عظمت خدیجہ پر، بھائی جس کشتی میں نبی کو مال دیا ہے وہ بھی ختیجہ ہیں، اور جس گودی میں آل دی ہے وہ بھی ختیجہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ رضوان گرامی، یہ سارے رشتے اہل بیت اطہار کی وجہ سے قابل احترام بنے، لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم زندگی ہی میں رشتوں کی عزت نہ کریں کہ ماں زندہ ہیں تو ہم اطاعت کر رہے ہیں، زوجہ زندہ ہے تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی رشتوں سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ اب مرنے کے بعد رشتوں سے کیسے رابطہ رہے اور روحوں سے کیسے رابطہ رہے؟ ہماری ماں مرنے کے بعد بھی ہمیں دعا دیں، یہ کس طرح ہو؟ ہماری زوجہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے عزیز مرنے کے بعد بھی بارگاہ اہل بیت میں ہماری سفارش کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس ممکن کو ممکن بنانے کا ایک ہی راستہ ایصال ثواب۔ دیکھیں جو اس دنیا میں ہیں ان کا اس دنیا والوں سے ظاہر رابطہ کٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور ہے وہ دنیا اور ہے، مگر اس دنیا کے لوگ اس دنیا کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بھئی کیسے؟ سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتے ہیں، دریا کا ایک کونا ادھر ہے اور دریا کا ایک کونا ادھر ہے، دریا کا ایک ساحل ادھر ہے ایک ساحل ادھر ہے۔ اب اگر اس ساحل سے اس ساحل تک جانا ہو تو کوشش کے ذریعے پل بنا لیا جاتا ہے، برج بنا لیا جاتا ہے۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ اپنے رشتوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے ایک برج کا نام ہے۔ یہ مجلسیں ادھر کا ایصال ثواب ادھر پہنچاتی ہیں، ان کے اعمال کے دروازے بند ہو گئے، مگر ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ ایصال ثواب کے ذریعے ان کو بھی ثواب پہنچتا ہو۔ پھر ایصال ثواب میں مجلس حسین، دکھے ہوئے دلوں کا سہارا مولا حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ میں مرحومہ کے اہل خانہ سے، ان کے شوہر، ان کے بیٹوں، ان کی بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ یقیناً یہ بڑا امتحان کا وقت آپ کے اوپر ہے، اور آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کے لیے بڑی امتحانی منزل ہے۔ اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے اور مولا علی کے ذریعے آپ کی اس پریشانی کو دور کرے، اور تمام مومنین، تمام رشتہ دار جو اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بحق بیمار کربلا وہ دعا کریں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین و کرام ہوں ان کو ہر بلا و ہر آفت سے اللہ اہل بیت کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ خصوصاً یہ جو کورونا بیماری ہے، جو وبا ہے، اس سے خاص کر کے حفاظت رہے، اس لیے کہ اس بیماری نے، اس وبا نے بہت سی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ان مشکلوں میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب یہ وبا نہیں تھی، جب یہ بیماری نہیں تھی، انتقال تب بھی ہوتے تھے، موتیں تب بھی ہوتی تھی، لیکن اس وقت صبر جلدی آ جاتا تھا۔ کورونا کی وبا سے پہلے جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، جب آنے جانے پر پابندیاں نہیں تھیں، جب مجمع لگانے پہ پابندیاں نہیں تھیں، تو اس وقت اگر انتقال ہوتا تھا تو صبر ذرا جلدی آ جاتا تھا۔ وہ اس لیے جلدی آتا تھا کہ جب انتقال ہوتا تھا تو بڑی تعداد میں رشتہ دار بھی پہنچ جاتے تھے، شان سے جنازہ اٹھایا جاتا تھا، روز کوئی نہ کوئی تعزیت کے لیے آ رہا ہے، بیٹوں کو سینے سے لگا رہا ہے۔ دیکھیں اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر مصیبت کے موقع پر، خاص کر کے موت کے موقع پر کوئی رو رہا ہو اور رونے والے کے کوئی کاندھے پر ہاتھ رکھ دے، رونے والے سے کوئی پوچھ لے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس دیکھیے یہ منزل وہ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں اپنے مولا حسین مظلوم یاد آتے ہیں کہ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے مولا حسین کی زبانی ان کی ایک مصیبت کو نظم کیا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی سخت مصیبت ہوتی ہے بھائی، کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور کوئی تعزیت کو نہ آنے پائے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور جنازے میں زیادہ لوگ نہ آنے پائیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جن کے گھروں میں انتقال ہو رہا ہے وہ اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ جب تنہائی کے عالم میں جنازہ اٹھاتے ہیں،
جب زیادہ لوگ تعزیت کو نہیں آ پاتے ہیں تو یہ درد محسوس ہوتا ہے، اور اس درد کے احساس کے ساتھ ساتھ ہمیں کربلا کے درد کا اور عرفان ہوتا ہے کہ آج 1400 برس بعد ارے سارا مجمع نہ صحیح کچھ نہ کچھ افراد تو تعزیت دے ہی دیتے ہیں، خود نہ آئیں کم سے کم موبائل کے ذریعے کلمات تعزیت تو ادا کر دیتے ہیں، مگر ہائے کربلا، ہائے زہرا کا لال کہ جہاں مولا حسین کے گلے پر چھری چلنے کے بعد بعد قتل شہداء کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شام یا بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہن در گلوئے سید سجاد را۔ ارے گلے پر چھری چلنے کے بعد، امام کا سر نو کے نیزہ پانے کے بعد مجمع خیموں کی طرف بڑھا، مگر کوئی بیٹے کو تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا رہا تھا، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا، کوئی گلے میں توق خاردار ڈال رہا تھا، کوئی یتیمہ کے تماچے مار رہا تھا، کوئی بیمار کا بستر کھینچ رہا تھا، ارے کوئی زہرا کی بیٹیوں کے سروں کی ردائیں اتار رہا تھا۔ یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار معصومہ میں جگہ دے، ان کے شوہر ان کے بیٹوں بیٹیوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیے بڑی مصیبت اہل بیت اطہار کی مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ مصائب اگر نظر آئے تو اہل بیت ہی کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ موتیں ہوتی ہیں، جنازے نکلتے ہیں، مگر جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے سال بھر بعد اسی گھر سے بارات بھی نکلتی ہے، جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اسی گھر سے قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں ہم کو صرف رونے کی آوازیں سنائی دیں، جہاں ہم کو صرف جنازے نظر آئے، صرف کربلا کی بات نہیں ہے۔ ارے نبی کے جانے کے بعد ہی وہ جس کے احترام کو نبی اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے، وہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی نظر آئی کہ سبت علیہ مصائب اللہ عنہا۔ اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ مثل شب تاریک ہو جاتے۔ اے بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا تھا، مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا۔ اے بابا آپ مجھے دیکھ کے اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے، مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا۔ اے بابا میرا محسن مار ڈالا گیا۔ اے بابا میرا گھر جلا دیا گیا۔ اے بابا میرے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ سوچیے 18 برس کی بیوی اپنے ہاتھوں میں عصا لیے مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی دشمنوں کو چین نہ آیا، بیٹی کو باپ پر رونے نہ دیا گیا۔ دو ہی بیٹیاں ہیں جنہیں باپ پر رونے سے روکا گیا، ایک مدینے میں سیدہ نظر آتی ہیں، ایک کربلا میں سکینہ نظر آتی ہیں۔ وہاں سیدہ کو باپ پر رونے سے روکا گیا، یہاں سکینہ کو باپ پر رونے سے روکا گیا، مگر ایک بیٹی کے لیے بیت الحزن بنا دیا گیا۔ ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ کے لیے بیت الحزن نہیں بنایا گیا، اس یتیمہ کو زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ سنیں عزیزان گرامی، وہ مجلس تمام ہے، چونکہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے، خود بی بی سیدہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھ رہی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اپنے بابا کے بعد میں نے کبھی سیدہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ جس دن سے سیدہ کے بابا دنیا سے گئے، مولا علی کہتے ہیں میں نے کبھی حسنین کی ماں کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن 3 جمادی الثانی کی صبح تھی، سیدہ مصلی پر بیٹھی تھی، مولا علی کو دیکھ کے ایک مرتبہ مسکرائیں۔ مولا علی نے فرمایا بی بی جب سے آپ کا بابا دنیا سے گیا ہے ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اتنے عرصے کے بعد کہ تبسم کا سبب کیا ہے؟ کہ یا علی آج ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے بابا خواب میں تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تمہارے رونے کے دن تمام ہو گئے، تمہارا بابا تمہیں لینے آ گیا۔ ہاں یہ بھی جناب سکینہ کی مصیبت کا یاد دلانے کا ذریعہ بنا۔ ایک بیٹی مدینے میں اپنے باپ کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، ایک بیٹی زندان شام میں اپنی پھوپھی سے کہہ رہی پھوپھی اماں میرا بابا خواب میں آیا تھا، میرا بابا کہا تھا سکینہ ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے۔ پھر جناب سیدہ نے وصیتیں کی، کہا یا علی دیکھو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، یا علی میں جا کے اپنے بابا سے شکایت کروں گی کہ میری پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، میرا محسن مار ڈالا گیا، یا علی ان کی بیٹیوں کو ہی میری تعزیت میں نہ آنے دینا اور تم ہی میرا جنازہ اٹھانا، اندھیری رات میں جنازہ اٹھانا۔ مولا کائنات نے بی بی کی وصیت کے مطابق ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، میت کو صحن خانہ میں رکھا، بچوں کو آواز دی کہ آؤ زینب و کلثوم
اپنی اماں کو خدا حافظ کہو. آؤ حسن و حسین اپنی اماں کا اس دنیا میں آخری دیدار کرو. جناب زینب آگے بڑھیں, ماں کے گلے سے لپٹ کے رونے لگیں. بی بی کلثوم آگے بڑھیں, اماں کو خدا حافظ کہا. امام حسن آگے بڑھے, ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے گریا کر کے کنارے کھڑے ہو گئے. سارے بچے ماں کو خدا حافظ کہہ کے کونے میں بیٹھ گئے. مولا حسین نے دیکھا کہ ایک کم سن شہزادہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے سسک کے رو رہا ہے. آواز دی, میرے حسین کیا آپ اپنی اماں کو خدا حافظ نہ کہیں گے؟ ہاتھ جوڑے کا بابا یہ بتائیے میری اماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہ میرے لال حسین آپ کی ماں فخر مریم ہے. کہ بابا جب مریم دنیا سے گئی تھی تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا. بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ اٹھیں گے. لیجئے کفن کے بند ٹوٹ گئے. آواز ہے یا میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. مولا حسین ماں کے دل سینے سے لپٹ گئے. شاید آواز دی, اماں آج آپ نے بلایا میں آ گیا. کل جب کربلا میں میرے عباس کے بازو کاٹ ڈالے جائے, میرے اکبر کا سینہ چھید دیا جائے, میرے اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا جائے, اے اماں جب میں اکیلا ہو جاؤں گھوڑے سے گرنے لگوں تو اے اماں میں آواز دوں گا, آپ ضرور کربلا میں آ کے مجھے اپنی آغوش میں لیجیے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. حضرات پھر سے گزارش ہے کہ زینب شوکت عرف حسین فاطمہ مرحومہ بنت قاضی قصر امام صاحب مرحوم اہلیہ سید شرافت علی بلگرامی صاحب کی روح کو اصال ثواب بھی کر دیں, اور ان مومنین کے لیے خاص دعا بھی کر دیں کہ اللہ ان تمام افراد کو صحت عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین ہر آفت ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ قبلہ. مولانا عباس شہاد نقوی صاحب, آپ نے رشتوں کے حوالے سے بہت بہترین اور جامع گفتگو کی, اور ہم مرحومہ زینب شوکت عرف حسین فاطمہ مرحومہ بنت قاضی قیصر امام مرحوم کے تمام متعلقین کی جانب سے, بالخصوص جناب سید شرافت علی بلگرامی اور سید واجد علی بلگرامی اور ان کے تمام اہل خانہ کی طرف سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بالخصوص جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا جنہوں نے سورہ ملک کی بہترین تلاوت فرمائی, اور جناب مہدی حیدر صاحب کا جنہوں نے پیشخانی کے فیض انجام دی, اور بالخصوص محترم جناب ہلال نقوی صاحب کا جنہوں نے بہترین کلام سامعین تک پیش کیا, اور مولانا عباس شہاد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت فرمایا. اور حضرات ایک اعلان بھی آپ کی جانب روانہ کر دوں اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آج شب کو یعنی سنڈے کو ہی شب میں 8 بجے ایک مجلس برسی منعقد ہوگی برائے اصال ثواب کنیز کبریٰ بنت رمضان علی مرحوم کے لیے, اور اس مجلس کو خطیب مولانا قلب جواز صاحب نقوی خطاب فرمائیں گے. تمام منوین سے 8 بجے شب میں اس میں بھی آن لائن شرکت کی گزارش ہے. خدا حافظ والسلام.